السلام علیکم، میں ہوں شمع انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر میرا چینل ہسٹری آف اسلام میں سیریز سیرت و تاریخ انبیاء علیہ السلام میں سیرت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا 5واں حصہ۔ میرے اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ جب خود حضرت خدیجہ کی اس پیشکش کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچاؤں سے کیا تو آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ حضرت خدیجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کا پیغام لے کر حضرت خدیجہ کے والد جناب خویلد بن اسد کے پاس گئے، جسے انہوں نے بخوشی قبول کر لیا، اور اس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ ازواج میں بندھ گئیں۔ ابن حشام فرماتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی تھی، اور جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی، اور ان کی وفات کے بعد بھی ہمیشہ ان کے حسن خدمت کا ذکر فرماتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی تو اس کے اثر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لرزہ طاری ہو گیا، اور آپ نے مکان پر واپس آ کر پہلے کمبل اڑھانے کے لیے کہا، اور پھر جب نزول وحی کا عجیب و غریب قصہ حضرت خدیجہ کو سنایا تو وہ آپ کو تسلی دیتے ہوئے بولی کہ آپ لوگوں کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ آپ کو ہر خطرے سے محفوظ رکھے گا۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی ورقہ بن نوفل کو بلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کا واقعہ سنایا تو انہوں نے، جو اس وقت اہل کتاب میں سب سے بڑے عالم تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی تصدیق کی، جس کے بعد حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لا کر مشرف باسلام ہو گئیں۔ ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ جیسے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک یعنی نزول وحی اور حصول نبوت کا زمانہ قریب آتا جا رہا تھا، عرب میں یہود و نصارہ مذہبی پیشوا اور مذہبی عالم و کاہن اس کے بارے میں زیادہ تر باتیں کرنے لگے تھے، کیونکہ انہوں نے اپنی دینی کتابوں میں اس سلسلے میں جو کچھ پڑھا تھا اس کے آثار اب روز بروز ان کی نگاہوں کے سامنے آتے جا رہے تھے، اور انہیں معلوم تھا ان کے یہاں بھی انبیاء کے ظہور سے پہلے وہی آثار ان کے بڑوں کے سامنے آئے تھے۔ پھر ان نبیوں نے جو بشارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے بارے میں ان کو اور ان کی قوموں کو دی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو نشانیاں بتائی تھیں وہ اب ایک ایک کر کے ان کے سامنے آ رہی تھیں۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، ترجمہ: جو لوگ پیروی کریں گے اس رسول کی جو نبی امی ہیں، جس کو وہ اپنے یہاں توریت اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ ان کو نیکی کا حکم دیتا ہے اور ان کو برائیوں سے روکتا ہے، اور ان کے لیے پاکیزہ چیزیں جائز ٹھہراتا ہے اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے، اور ان پر سے وہ بوجھ اور قیدیں اتارتا ہے جو ان پر تھیں۔ جو لوگ اس پر ایمان لائے اور جنہوں نے اس کی عزت کی اور اس کی مدد کی اور اس نور کی پیروی کی جو اس کے ساتھ اتارا گیا ہے، تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ سورہ الاعراف آیت 157۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اور بھی کئی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی گواہی خود بھی دے رہا ہے، اور دوسرے انبیاء بھی گواہی دے رہے ہیں۔ ترجمہ: اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں اس توریت کی جو مجھ سے پہلے سے موجود ہے، اور خوشخبری دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ پھر جب وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آیا تو انہوں نے کہا، یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ سورہ الصف آیت 6۔ ترجمہ: محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں
اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں مہربان ہیں۔ تم ان کو رکوع میں اور سجدے میں دیکھو گے، وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی کی طلب میں لگے رہتے ہیں۔ ان کی نشانی ان کے چہروں پر ہے سجدے کے اثر سے۔ ان کی یہ مثال توریت میں ہے اور انجیل میں ان کی مثال یہ ہے کہ جیسے کھیتی، اس نے اپنا انکر نکالا، پھر اس کو مضبوط کیا، پھر وہ اور موٹا ہوا۔ سورہ فتح آیت 29۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ ان سے علی بن نافع نے بیان کیا کہ جب وہ یمن میں رہتے تھے تو اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سارے عرب میں چرچا عام تھا۔ چنانچہ انہوں نے کچھ اور لوگوں سے مشورہ کیا اور انہیں ساتھ لے کر ایک قریبی پہاڑ کے دامن میں پہنچے جہاں ایک کاہن رہا کرتا تھا۔ ان کا ارادہ تھا کہ اس کاہن سے اس کے بارے میں پوچھیں گے، لیکن ابھی وہ لوگ وہاں پہنچے ہی تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ وہ کاہن خود ہی پہاڑ سے نیچے اتر کر آ رہا ہے۔ علی بن نافع کہتے ہیں کہ جب ہمارا اور اس کا فاصلہ ایک کمان کے برابر رہ گیا تو اس نے آواز دے کر ہمیں بلایا۔ اس وقت سورج طلوع ہو رہا تھا۔ پہلے تو وہ کاہن سورج کی طرف منہ کر کے کچھ دیر خاموش کھڑا رہا، پھر اس نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر ہماری طرف منہ کر کے بولا، لوگوں، اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو طیب اور طاہر کر کے اور انہیں مکرم و معظم بنا کر نبوت سے سرفراز کر دیا ہے۔ ان کا ظہور تمہیں لوگوں میں عنقریب ہونے والا ہے۔ علی بن نافع کہتے ہیں کہ اس کاہن نے اتنا کہا، پھر وہ واپس پہاڑ پر چڑھتا چلا گیا۔ ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ ان سے عاصم بن عمر بن قتادہ نے بیان کیا کہ ان کی قوم کے لوگ اسلام لانے سے پہلے دوسرے اہل عرب کی طرح بت پرستی اور شرک میں مبتلا تھے، لیکن ہم میں اور یہود و نصارہ میں کوئی تنازع نہیں تھا اور نہ ہمیں ان باتوں کا علم تھا جو اہل کتاب کو اپنی مذہبی کتابوں کے ذریعے معلوم تھا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور نبوت کا زمانہ قریب آیا تو وہی یہودی اور نصرانی جو پہلے ہم سے مل کر رہتے تھے ہم سے کہنے لگے، تم میں ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے، جب وہ اپنی نبوت کا اعلان کرے گا اور تم اس پر ایمان لا کر بت پرستی چھوڑ دو گے تو ہم تمہیں اور اسے عاد اور ارم کی طرح قتل کر ڈالیں گے۔ یہ قصہ بیان کرنے کے بعد عاصم بن عمر بن قتادہ نے بیان کیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد ہمیں اسلام کی دعوت دی تو ہماری قوم کے لوگوں نے تو آپ کے دست مبارک پر بیعت کر کے اسلام قبول کر لیا، تو وہی یہود و نصارہ ہمارے دشمن ہو کر ہم سے دور ہوتے چلے گئے اور ان میں ہم سے نفرت کے علاوہ کفر اور شرک زور پکڑتا چلا گیا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ انہیں عاصم بن قتادہ نے یہ بھی بتایا کہ قرآن پاک کی یہ آیت انہی یہود و نصارہ کے بارے میں اتری تھی۔ ترجمہ: اور جب اللہ کی طرف سے ان کے پاس ایک کتاب جو سچا کرنے والی ہے، اس کو جو ان کے پاس ہے اور وہ پہلے سے کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے، پھر جب آئی ان کے پاس وہ چیز جس کو انہوں نے پہچان رکھا تھا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، بس اللہ کی لعنت ہے انکار کرنے والوں پر۔ سورہ بقرہ آیت 89۔ ابو نعیم کئی مختلف حوالوں کے ذریعے سے بیان کرتے ہیں، ابو طالب نے اپنے والد حضرت عبد المطلب کے ایک خواب کے بارے میں بیان کیا جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے پہلے دیکھا اور جسے دیکھ کر عبد المطلب بہت خوفزدہ ہو گئے تھے۔ اس خواب میں انہوں نے دیکھا کہ ایک سرسبز و شاداب درخت ہے جس کی بلندی آسمان کو چھو رہی ہے اور جس کی شاخیں دور دور تک مشرق و مغرب میں پھیلی ہوئی ہیں۔ ان سے ایسی روشنی نکل رہی ہے جس سے سارا مشرق اور مغرب جگمگا رہا ہے۔
پھر کچھ لوگ اپنے ہاتھوں میں کلہاڑیاں لے کر اس درخت کو کاٹنے کے لیے چلے آ رہے ہیں۔ پھر جب وہ لوگ اس درخت کے قریب آ کر اسے کاٹنے لگے تو وہ درخت بیچ سے پھٹ گیا اور اس میں سے ایک ایسا حسین و جمیل نوجوان نکلا کہ اس جیسا خوبصورت شخص انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس جوان نے پہلے تو ان لوگوں کو درخت کاٹنے سے منع کیا، پھر جب وہ نہیں مانے تو نہ جانے کیسے اس شخص نے ان لوگوں کی کمر توڑ دی اور ان کی آنکھیں پھوڑ ڈالیں، جس کے بعد وہ لوگ چیختے چلاتے ادھر ادھر بھاگ گئے۔ عبد المطلب نے ابو طالب کو اپنا یہ خواب سنا کر کہا کہ میں اس خواب کی تعبیر معلوم کرنے اس زمانے کی ایک مشہور کاہنہ کے پاس گیا اور اپنا خواب بتا کر تعبیر پوچھی۔ جب انہوں نے اپنا خواب کاہنہ سے بتایا تو اس کا چہرہ زرد پڑ گیا اور کچھ دیر سر جھکائے بیٹھی کچھ سوچتی رہی، پھر چونک کر بولی، تمہارے اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تمہاری قوم میں ایک عظیم الشان نبی ہونے والا ہے اور جس درخت کو تم نے دیکھا ہے وہ اس کا شجر نبوت ہے، جس کی روشنی سے مشرق و مغرب منور ہو جائیں گے، لیکن تمہاری قوم اس کی مخالفت کرے گی بلکہ اسے قتل کر دینے پر تل جائے گی، لیکن وہ نبی ان سب کی کمر توڑ دے گا اور تمہاری قوم کے لوگ بھی اس پر ایمان لے آئیں گے۔ آگے جاری ہے۔